السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام مریم خان ہے۔ آج ہم پروفٹ سیریز میں سے نوح علیہ السلام کا واقعہ سنیں گے۔ نوح علیہ السلام اللہ کے ایسے پیغمبر تھے جو تقریباً 950 سال زندہ رہے اور اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دی۔ اگر آپ پروفٹ سیریز میں انٹرسٹ ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ چلیے شروع کرتے ہیں with the real life story of Prophet نوح علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد تقریباً 1000 سال بعد نوح علیہ السلام تشریف لائے۔ آدم علیہ السلام کی بعد کی نسلیں بہت نیک تھیں، پر تقریباً 1000 سال بعد شیطان نے ان لوگوں کو بہکایا کہ کچھ اور نیک بزرگ لوگوں کو یاد رکھنے کے لیے ان کے بت بنا لو، تو لوگوں نے کچھ بزرگ کو عزت دینے کے لیے ان کے بت بنا لیے۔ اس وقت تو بتوں کی پوجا نہیں ہوئی، پر کچھ نسلوں بعد کے لوگ آہستہ آہستہ بتوں کو پوجنے لگے۔ کفر اور شرک عام ہو گیا اور ایک اللہ کی عبادت بند ہو گئی۔ تب اللہ نے دنیا میں نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ اس وقت انسانوں کی عمر زیادہ ہوتی تھی۔ نوح علیہ السلام کی عمر تقریباً 950 سال تھی۔ نوح علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دی۔ سورہ نوح میں اللہ فرماتا ہے، یقیناً ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کو ڈراؤ اور انہیں خبردار کر دو، اس سے پہلے ان کے پاس دردناک عذاب آئے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں، تو تم اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرا کرو اور میرا کہنا مانو اور اس سے ڈرا کرو اور وہ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ نوح علیہ السلام تبلیغ کے سلسلے میں بہت محنت کرتے تھے۔ دن رات لوگوں کے گھروں میں اور اجتماعات میں جا کر انہیں دعوت دیتے تھے۔ نوح علیہ السلام لوگوں کو پرائیویٹلی اور پبلکلی سمجھاتے تھے، یہاں تک کہ انہیں یہ کرتے کرتے 950 سال گزر گئے، پر صرف چند لوگوں کے سوا کوئی ایمان نہیں لایا۔ نوح علیہ السلام کی قوم ان کا مذاق بناتی تھی اور کہتی تھی، اگر تم سچے ہو، جس عذاب کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو اسے لے آؤ۔ نوح علیہ السلام کی قوم سال در سال برائی میں آگے بڑھتی گئی اور نوح علیہ السلام کو پریشان کرتی رہی اور کوئی ایمان نہیں لایا، صرف کچھ لوگوں کو چھوڑ کر۔ پھر اللہ نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی اور فرمایا، آپ کی قوم میں سے جو ایمان لا چکا ہے اس کے سوا کوئی ایمان نہیں لائے گا، بس آپ ان کے کاموں سے غمگین نہ ہوں۔ بس پھر جب اللہ نے وحی کر دی اور انہیں بتا دیا کہ اب کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو وہ نا امید ہو گئے اور اپنی قوم کے لیے بد دعا کی، اے پروردگار، تو کسی منکر روح زمین کو زندہ نہ چھوڑ اور مومن مرد اور عورتوں کو بخش دے۔ نوح علیہ السلام نے جب اللہ کو پکارا تو اللہ نے نوح علیہ السلام کو ایک بڑی کشتی بنانے کی وحی کی، لیکن نوح علیہ السلام نہیں جانتے تھے کہ اتنی بڑی کشتی کیسے بنائیں گے، تو اللہ نے جبریل علیہ السلام کو ان کی مدد کے لیے بھیجا۔ نوح علیہ السلام ایک پہاڑ پر رہتے تھے۔ ان کے آس پاس درخت نہیں تھے، نہ ہی پانی تھا۔ انہوں نے بہت سے درخت اگائے، پھر ان کو کاٹا اور پہاڑ پر بیٹھ کر کشتی تیار کرتے رہے۔ لوگ جب نوح علیہ السلام کو کشتی بناتے ہوئے دیکھتے ان کا بہت مذاق بناتے تھے اور کہتے تھے، یہ کیسا مجنون ہے جو پہاڑ پر کشتی بنا رہا ہے۔ دھیرے دھیرے بہت محنت کے بعد ایک بہت بڑی کشتی تیار ہو گئی۔ ایک جگہ آتا ہے، نوح علیہ السلام نے یہ کشتی 100 سال میں تیار کی۔ اس کشتی کی لمبائی 300 گز، اونچائی 30 گز اور چوڑائی 50 گز تھی۔ ایک اندازے کے مطابق اس کشتی کی لمبائی 1 کلومیٹر سے زیادہ تھی اور گہرائی 30 ہاتھ تھی۔ یہ عام کشتیوں کی طرح اوپر سے کھلی ہوئی نہیں تھی، بلکہ اس کو جیسے نیچے سے بند کیا گیا تھا ویسے ہی یہ اوپر سے بھی بند تھی، تاکہ اوپر سے جو بارش برسے وہ انہیں نقصان نہ دے۔ کشتی کے 3 فلور تھے اور ہر فلور میں ایک دروازہ تھا۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ مومنوں کو، اپنے گھر والوں کو اور زمین میں بسنے والے تمام جانوروں کو جوڑا جوڑا اس کشتی میں سوار کر لو۔ پھر اللہ نے آسمان اور زمین میں سے پانی کھول دیا اور سیلاب آ گیا۔ اس سیلاب نے دنیا میں رہنے والے انسان اور جانور کو غرق کر دیا۔ طوفان کا پانی پہاڑوں سے بھی اوپر ہو گیا
اور نوح علیہ السلام کی کشتی اس طوفان میں باقی رہی۔ صرف وہی لوگ جانور بچے تھے جو کشتی میں سوار تھے۔ اتنے بڑے نبی ہونے کے باوجود نوح علیہ السلام کا بیٹا کشتی پر نہ آیا۔ نوح علیہ السلام نے اسے پکارا کہ اے میرے بیٹے، کشتی میں آ جا، ان کافروں کا ساتھی نہ بن۔ لیکن اس نے کہا، کسی پہاڑ کی چوٹی پر پناہ لے لوں گا جو مجھے اس پانی سے بچائے گی۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا، آج اللہ کے حکم سے کچھ نہیں بچنے والا مگر وہی ہے جس پہ اللہ رحم کرے۔ باپ اور بیٹے کی گفتگو جاری رہی۔ ایک طوفانی موج نے ان کے بیٹے کو غرق کر دیا۔ جب نوح علیہ السلام کے سامنے ان کا بیٹا غرق ہو گیا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ پکار اٹھے، اور تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا میرے گھر والوں کو نجات عطا فرمائے گا، اور تو تمام حاکموں سے بہتر حاکم ہے، لہٰذا یہ ناممکن ہے کہ تیرا وعدہ پورا نہ ہو۔ اللہ نے فرمایا، اے نوح، وہ تیرا اہل میں سے نہیں تھا، وہ کافروں میں سے تھا۔ کفر سب کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کو فرمایا، آپ ہرگز وہ چیز نہیں مانگیں جس کو آپ کا علم نہ ہو۔ نوح علیہ السلام نے یہ بات سمجھ گئے اور فوراً اللہ سے توبہ کی۔ فرمایا، اے میرے پروردگار، میں نہیں پوچھ رہا، اس بات سے میں نہیں مانگوں گا جس بات کا مجھے علم نہ ہو۔ اگر تو مجھے نہیں بخشے گا اور مجھ پر رحم نہیں کھائے گا تو میں بھی خرابی والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ کشتی نوح علیہ السلام، ان کے ساتھیوں اور سارے جانوروں کی نسل کے پانی سے تیز لہر میں بلندی سے چل رہی تھی، مگر زمین پر موجود چیز، انسان، جانور، پرندے غرق ہو چکے تھے۔ ان میں سے کوئی باقی نہیں رہا۔ اگر کوئی بچا تھا تو وہ تھے کشتی والے۔ نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی 6 مہینے تک اس کشتی میں رہے۔ آخر اللہ کے حکم سے طوفان رک گیا۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ وہ پانی کو نگل جائے۔ زمین نے سارا پانی نگل لیا اور زمین خشک ہو گئی اور کشتی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی۔ اب انہیں حکم ہوا کہ سلامتی کے ساتھ کشتی سے اتر آئیں، سب پر برکت نازل ہوگی اور ان نسلوں کو بھی جن سے آپ سے پیدا ہوں گی۔ پھر صرف نوح علیہ السلام کے آگے ہی کی نسلیں شروع ہوئیں اور زمین میں ان کے رہنے والے جانور کی نسلیں بھی یہیں سے پیدا ہوئیں۔ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، حام، سام، یافث، جن سے دنیا کی نسلیں آگے بڑھیں۔ سام کی اولاد گندوی رنگ کی تھی۔ عرب ممالک، سیریا، فلسطین اور اسرائیل کے لوگ سام کی اولاد ہیں۔ حام کی اولاد کالی رنگت کی تھی۔ افریقن، سیریا، آسٹریلیا، سوڈان سام کی اولاد تھیں۔ یافث کی اولادیں گورے رنگ کی تھیں۔ جاپان، یورپ ان کی اولاد تھیں۔ نوح علیہ السلام کا چوتھا بیٹا کنعان تھا جو ایمان نہیں لایا اور وہ غرق ہو گیا تھا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، اور ہمیں نوح نے پکارا تو دیکھو ہم کیسی اچھی اچھی دعائیں قبول کرنے والے ہیں۔ ہم نے اسے اور اس کے فرمانبرداروں کو اس زبردست مصیبت سے بچا لیا اور اس کی اولاد باقی رہنے والا بنا دی۔ تو طوفان کے بعد نوح علیہ السلام 350 سال زندہ رہے، پھر نوح علیہ السلام فوت ہو گئے۔ نوح علیہ السلام کی کشتی آج بھی موجود ہے۔ ریسرچرز نے ترکی میں ڈھونڈ لیا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، اور بے شک ہم نے اس واقعے کو نشانی بنا کر باقی رکھا۔ بس ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ لوگ اسٹوری کو تو ڈینائی کر سکتے ہیں بٹ ایویڈنس کو ڈینائی نہیں کر سکتے۔ نوح علیہ السلام کی یہ کشتی ایک بہت بڑا ایویڈنس ہے اس پورے واقعے کا۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عظیم نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو انسانوں کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ آپ نے اپنی قوم کی بتوں کی پوجا سے منع کیا مگر وہ نافرمانیوں سے باز نہ آئے۔ آپ نے 950 سال تک اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی مگر ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ صرف چند لوگ ہی ہیں جو آپ پر ایمان لائے۔ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کی تعداد 80 تھی۔
قوم کی اس قدر نافرمانی دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام افسردہ ہو گئے، غمگین ہو گئے۔ انہوں نے اپنے رب سے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد فرمائی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر اللہ تعالیٰ نے سیلاب کا عذاب نازل کیا۔ جب عذاب کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا۔ یہ پورے واقعے کا ایویڈنس ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اسے حکم کی تعمیل کی اور اپنے ساتھیوں کو اس میں سوار ہونے کا حکم دیا۔ جب سب کشتی میں بیٹھ گئے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے موسیٰ دھار بارش شروع ہو گئی، یعنی کہ سیلاب آ گیا۔ جب زمین پر پانی بہنے لگا تو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی میں تیرنے لگی۔ اگر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی نام کے ایک پہاڑ کی چوٹی پر جا کر ٹھہر گئی، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی سیلاب سے بچ گئے، لیکن جن لوگوں نے آپ علیہ السلام کی نافرمانی کی اور کشتی میں سوار نہ ہوئے وہ سیلاب میں ڈوب گئے۔ کشتی میں موجود افراد اور جانور کے علاوہ کوئی چند نہ بچا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک نئی بستی بسا کر دنیا کا نظام کونے سر کو بچا لیا، ہر طرف اللہ تعالیٰ کا پیغام عام کیا۔ اس لیے آپ علیہ السلام کو آدم ثانی یعنی دوسرے آدم علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے۔ بارش ہوتی رہی، بجلی کڑکتی رہی، تیز ہوائیں چلتی رہیں، زمین سے پانی نکلتا رہا۔ اس طوفان سے پوری دنیا پانی میں ڈوب گئی، سارے انسان مر گئے۔ جو لوگ اللہ کے نبی کی کشتی میں تھے بس وہ بچ گئے۔ پانی کی بڑی بڑی پہاڑ جیسی لہروں میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تیرتی رہی۔ اس طرح کئی دن تک مہینے گزر گئے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ مسلمان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ مٹی اور پتھر کے بت کی عبادت کرنا شرک ہے۔ شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ ہزاروں سال پہلے ایک ملک کے لوگ مٹی کے بت بناتے تھے اور ان مٹی کے بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ وہ لوگ بہت سرکش اور نافرمان تھے۔ اللہ کے نبی عام انسان نہیں ہوتے تھے۔ اللہ کے نبی پرندوں، جانوروں سمیت اللہ کی تمام مخلوق سے بات چیت کر سکتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کوے سے فرمایا کہ وہ زمین کی خبر لے آئے، یعنی کوے سے فرمایا کہ وہ زمین کی خبر لے آئے۔ کوا گیا تو اسے ایک مردار نظر آیا۔ کوا اسے کھانے میں ایسا لگا کہ پھر واپس نہ آیا۔ پھر آپ نے کبوتر سے فرمایا کہ وہ جائے۔ کا ایک بہت بڑا ایویڈنس ہے اس پورے واقعے کا۔ مطلب نوح علیہ السلام کی سٹوری سے کیا سیکھ ملتی ہے؟ ہمیں یہ ملتی ہے کہ مطلب اللہ کے علاوہ ہمیں کسی کی بھی نہیں ماننی چاہیے۔ جو اللہ نے بتایا ہمیں سیدھے راستے پہ چلنا چاہیے۔ اور جو دیکھے نا جو ان کے نبی تھے وہ کتنے نیک تھے، انہوں نے کتنی مشکل کا سامنا کرا ہے اور انہیں ہر مشکل کا سامنا بہت ڈٹ کے کرا ہے۔ تو ان کے جو بیٹے تھے انہوں نے کہنا نہیں مانا تو اللہ نے انہیں کیسا غرق کر دیا۔ ان کا کیا تھا کہ میں کسی پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے بنا لے سکتا ہوں بٹ میں کشتی میں نہیں آ سکتا۔ مطلب ان کو اپنے باپ پہ اتنا وہ نہیں تھا، وہ اس کشتی میں نہیں گئے۔ تو اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے۔ یہ کشتی جو تھی وہ عام کشتیوں کی طرح نہیں تھی، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے جبریل علیہ السلام کو ان کی مدد کے لیے بھیجا تھا، کیونکہ جبریل علیہ السلام بھی تو انبیاء نبی ہیں ہمارے۔ اور سب سے پہلی بات کہ مطلب ان کے جو بیٹے تھے، میں ان کے بیٹے کا بول رہی تھی، ان کے جو بیٹے تھے ان کو اپنے باپ پہ مطلب وہ نہیں تھا، مطلب وہ اپنی اکڑ میں تھے کہ میں کسی پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے ٹھہر جاؤں گا، مطلب وہ مجھے بچا لے گی۔ تو پھر کیا ہوا، ان دونوں بیٹے اور باپ کی گفتگو ہوتی رہی اور جو پانی کی لہر تھی مطلب موج جو تھی وہ ان کو غرق کر گئی۔ اب دیکھیے اتنا بڑا سیلاب تھا، چاہتے تو ان کی کشتی بھی ڈوب سکتی تھی، اتنا بڑا سیلاب تھا، 6 مہینے بہت ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی کشتی کو بچا رکھا۔ مطلب اس سے کیا ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے وہ اسے بچا سکتا ہے اور جسے نہیں چاہے وہ اسے نہیں بچا سکتا۔ صرف اللہ جس کو چاہتا ہے صرف اسی کو ہی بچاتا ہے۔
اگر آپ آگ میں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بچانے والا ہوگا تو وہ اسی میں سے ہی بچا لے گا، اور اگر نہیں بچانا ہوگا تو آپ کو ذری سی بھی چیز ہوگی وہ نقصان کر دے گی، وہ غرق کر دے گی۔ اگر آپ کو پروفٹ سیریز میں انٹرسٹ ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور مجھے کامنٹ کر کے بتائیے نیکسٹ اسٹوری آپ کون سا سننا چاہیں گے۔ دس از می مریم خان اینڈ اللہ حافظ۔